بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کھیر بناتے وقت دودھ بہت جلد نیچے لگتا ہے، اس لگی دودھ سے کھیر کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے۔ جب بھی کھیر پکائے پہلے برتن میں تھوڑا پانی ڈال کر ابالے اور پھر پانی پھینک دے، پھر اس برتن میں کھیر پکائے تو دودھ نیچے نہیں لگے گا اور کھیر بھی نہایت لذیذ ہوگی۔ پودینہ اور ہرا دھنیا فریج میں رکھنے سے خراب ہو جاتی ہے، لیکن اگر پودینے اور ہری دھنیا کو صاف کر کے دھوئے بغیر خاکی لفافے میں لپیٹ کر فریج میں رکھے تو یہ کئی دنوں تک تازہ رہے گی۔ سونف اور خشک دھنیا ہم وزن لے کر باریک پیس لے، 1 چمچ صبح اور شام کھائے۔ کچھ عرصہ بلڈ پریشر ہائی کرنے والی چیزوں سے پرہیز کرے اور یہ ٹوٹکا مسلسل استعمال کرے، انشاءاللہ بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا۔ روزانہ گنے کا 1 گلاس جوس پینے سے یرقان کی مرض سے تیزی سے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے۔ ٹماٹر کا جوس جگر کی بیماریوں کا خاتمہ کرتا ہے۔ گوبھی پکانے کے بعد 5 کالی مرچیں پیس کر اوپر چھڑک دے، گوبھی کا بادی پن ختم ہو جائے گا۔ سیب یا آلو چھیل کر یا کاٹ کر رکھے تو ان کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، اس سے بچنے کے لیے ان کو کاٹ کر ٹھنڈے پانی میں ڈال کر رکھے اور 2 قطرے لیموں کی نچوڑے، رنگ تبدیل نہیں ہوگا۔ گھر میں چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑوں کو بھگانے کے لیے سپرے بوتل میں 3 حصہ پانی ڈالے، پھر 1 حصہ سیب کا سرکہ اور چند قطرے پیپر منٹ آئل شامل کر لے۔ سپرے کی بوتل کو اچھی طرح ہلائے اور پوری گھر میں سپرے کر دے۔ جو پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے اس پر بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ اکثر چھوٹی الائچی کھا لیا کرو، اس سے ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوتی۔ چینی کے علاوہ لیموں کا پانی بنا کر پینے سے سانس کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ صبح کے وقت لیموں کی چند قطرے چکھنے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ انڈے کا چھلکا اتارنے کے لیے انڈا ابالتے وقت اگر پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال دے تو انڈے کا چھلکا بہت آسانی سے اتر جائے گا۔ نمک ڈالنے سے ابالتے وقت انڈا ٹوٹے گا بھی نہیں۔ جیسے ہی فالج کی بیماری شروع ہو اور معلوم ہو جائے کہ فالج ہو گیا ہے، فوراً خالص شہد نیم گرم پانی میں ملا کر مریض کو پلانے سے 1-2 گھنٹے کے بعد مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بار بار یہ عمل کرے۔ 1 گلاس گرم پانی میں 2 چمچ خالص شہد ملا کر چند بار پلائے، فوراً فالج ٹھیک اور خون گردش کرنے لگتا ہے۔ کچھ عرصہ مسلسل یہ علاج کرنے سے مریض بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ انجیر کو رات کے وقت کھانے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ روز قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے آنکھوں کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ پکا ہوا کیلا کھانے سے جسم میں الرجی آتی ہے۔ عام نمک کی جگہ آیوڈین ملا نمک استعمال کریں، بہت سی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کلائی میں درد ہو تو نیم کا تیل کلائی پر مسلسل مس لیا کرو۔ ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو پکا ہوا خربوزہ کھا لیا کرو۔ جاپانی پھل املوک شوگر کو کنٹرول کرتا ہے، وزن کی کمی کا سبب ہے، قبض کو دور کرتا ہے۔ کمر درد، گلے کی سوزش اور خراش، سخت جسمانی مشقت سے پٹھوں کی اکڑن اور درد کی صورت میں جاپانی پھل کھانا بہت مفید ہے۔ بڑی آنت میں خرابیوں کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ نظام ہاضمہ کو درست رکھتا ہے۔ دل کی بیماریوں میں کھانا بے حد فائدہ مند ہے۔ اپینڈکس کی مرض میں کھانا مفید ہے۔ معدے کی خرابیوں کو دور کرتا ہے اور بھی اس کی بے شمار فوائد ہیں۔ اگر کام کی زیادتی کی وجہ سے تھکن بہت زیادہ ہو اور جسم ٹوٹ رہا ہو تو سرسوں کے تیل سے 7 منٹ دونوں پاؤں کا خوب مساج کریں، انشاءاللہ چند منٹوں میں ذہنی اور جسمانی سکون میسر آ جائے گا۔ گلے کے ٹانسلز کے لیے جامن کے پتے جو نئی نکلتی ہے، نرم چھوٹے ہو، مٹھی بھر لے کر 4 گلاس پانی میں دھو کر ڈال دے اور پکنے کے لیے آگ پر رکھ دے۔
جب پانی 1.5 گلاس رہ جائے تو اس میں چٹکی بھر نمک ڈال کر نیم گرم پانی سے غرارے کریں۔ صبح شام ایسا کرنے سے تقریباً 1 ہفتے میں آرام آ جاتا ہے۔ ہر تیسرے دن ہاتھوں اور پاؤں کی ناخن کاٹنی چاہیے، توڑے توڑے ہی کیوں نہ ہو، اور ان پر سرسوں کا تیل لگائے۔ یادداشت، حافظہ قوی، اعصابی کمزوری سے نجات، وقت سے پہلے بڑھاپا نہیں آئے گا، گھٹنے اور جوڑ مضبوط، جوانی بھی شاندار ہوگی اور بڑھاپا بھی جاندار ہوگا۔